نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یاد رکھیں دین اسلام اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے، یہ معتدل دین ہے۔ دین اسلام کے اندر افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ دی گئی، نہ بہت سختی ہے اور نہ بالکل عیاشی ہے کہ تم جو چاہے کرتے رہو۔ دین اسلام دین فطرت ہے، جو انسان کی فطرت کے مطابق سارے احکام لے کر آیا۔ جو بندہ بھی یا جو قوم بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلتی ہے تو وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ اخروی فلاح تو اخروی ہے، دنیا کے اندر بھی فلاح نہیں پا سکتے، کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں اگر ایک آدھ مثال دوں، فوتگی کی آپ مثال لے لیجئے۔ ایک ہے کہ بندہ مر گیا تو اس کو جلا دیا جاتا ہے، حد سے گزرنا ہے یا نہیں؟ باپ کی لاش جلا رہا ہے، ماں کی لاش جلا رہا ہے، بیٹے کی لاش جلا رہا ہے، حد سے آگے نکل گیا۔ دوسری طرف وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد اس کا بت بنا کے گھر میں رکھ لیتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک مذہب ایسا بھی ہے، یہ اس سے بھی وہ حد کو کراس ہی کر گئے کہ جلا کر رکھ دیا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسے اپنے گھر کے اندر محفوظ کر لیا اور اس کا بت بنا لیا، اس کو دن رات دیکھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، مناجات مانگتے ہیں اس۔ دین اسلام نے درمیانی راہ دی، نہ تم جلاؤ گے اور نہ ہی ان کو گھروں میں بت بنا کر رکھو گے، بلکہ زمین کے اندر ان کو زمین کے حوالے کر کے دفن کر کے چھوڑ دو۔ اور پھر اس کے بعد ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، ان کی قبروں پر جاؤ۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پر جایا کرو۔ اولین زمانہ میں حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، لیکن بعد کے زمانہ میں آقا کریم علیہ السلام نے اجازت فرمایا میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روکا تھا، اب تم قبروں پر جایا کرو، اس لیے کہ قبروں پر جانے سے موت یاد آتی ہے۔ صاحب قبر کی حالت بندے کے لیے یا قبر کی حالت بندے کے لیے موت کی یاد دہانی کا سبب بنتی ہے۔ تو اعتدال ہے یا نہیں؟ درمیانی، یہ میں نے ایک مثال دی، سینکڑوں مثالیں آپ دنیا کے کسی شعبہ میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے۔ آپ نکاح لے لیں، آپ شادی لے لیں، آپ فوتگی لے لیں، دنیا کے کسی شعبہ کے اندر آپ چلے جائیں، ایک مذہب ایسا ہے جس کے اندر عیاشی ہے، مجرے ہوتے ہیں، کلب بنے ہوئے ہیں، عورتیں ننگی ناچ رہی ہیں، جو جس کے ساتھ چاہے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ بڑا سلجھا ہوا معاشرہ ہے۔ جس معاشرے کے اندر باپ اور ماں کو اولڈ ہاؤس میں بند کر دیا جائے اور کتوں کو اپنے ٹیبل کے اوپر بیٹھا کر ساتھ ناشتہ کرایا جائے، وہ معاشرہ کہاں قابل تقلید معاشرہ ہے؟ ہمیں بھول لگ گئی، ہم ان کو ٹھیک سمجھ بیٹھے۔ جن کے ماں اور باپ 2 وقت کے کھانے کو اولڈ ہاؤس کے اندر ترستے ہیں اور ان کے کتے ان کے کھانے کے ٹیبل پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، یہ قابل تقلید معاشرہ ہے؟ نہ میرے بھائیوں، قابل تقلید وہ معاشرہ ہے جس معاشرے کی آقا کریم علیہ السلام نے شیرازہ بندی کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے کس طرح سے تعلیمات دی؟ فرمایا کہ تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک بندہ آیا اگر عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال میں تصرف کرتا ہے، مطلب ہے کہ میرا مال خود اپنی مرضی سے خرچ کر لیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، یہ ہے اسلام۔ فرمایا تو اور تیرا مال یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو صرف مال کی بات کرتا ہے۔ یہ ہے قابل تقلید معاشرہ، یہ ہے ایک ایسا نظام جو قابل تقلید ہے اور جو دنیا پوری کے لیے امن کا پیغام ہے۔ لیکن بدقسمتی مسلمانوں یہ ہوئی کہ ہم نے اس پر یقین چھوڑ دیا،
ہم نے غیروں پر یقین کر لیا، ہم نے گندے نظام کو اچھا سمجھ لیا، گندگی کو اچھائی بنا کر پیش کیا گیا، ہم نے اس کو سینے لگا لیا اور پاکیزہ نظام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کے دن پلٹ آئیں رسول اللہ کے دین کی طرف۔ بہت ہو گیا، بہت کر لی عیاشی ہم نے، اور اس عیاشی کا جو خمیازہ بھگتنا تھا وہ بھی میں اور آپ بھگت رہے ہیں۔ ہم کب تک، وہ کہتے ہیں نا کہ کبوتر کے آنکھیں بند کر لینے سے بلی اس کا شکار چھوڑ نہیں دیتی، کب تک ہم آنکھ باندھ کیے بیٹھیں گے؟ کب تک ہم خرگوش کی نیند سوئے رہیں گے؟ ہمارے آنکھیں بند کرنے سے کفر نے ہمارا شکار چھوڑ نہیں دیا۔ ایسا ہرگز ہرگز اور ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا آقا مان لیں تو وہ ہمیں اپنا غلام مان کر دشمنی چھوڑ دیں۔ یہ ہماری کم عقلی ہو سکتی ہے۔ ہم نے اپنا نظام تعلیم ان کے ہاتھ میں دیا، ہم نے نظام سیاست ان کے ہاتھ میں دیا، نظام ریاست ان کے ہاتھ میں دیا، ہم ان کے ایما پہ، ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں عزت تو نہیں دے رہے۔ وہ آج بھی چند ٹکے دینے کے لیے سینکڑوں شرائط ہمارے آگے رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، امت جاگ جائے، جاگنے کا وقت ہے۔ اگر دنیا میں بقا چاہتے ہو تو واللہ صرف ایک راستہ ہے، اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جب تک امت پلٹ کر قرآن کی طرف نہیں آتی، پیارے آقا کے نظام کی طرف نہیں آتی، تم جس کی چاہتے ہو گدائی کر لو، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے غیر کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں۔ جب تک رسول اللہ کے در پہ نہیں جھکیں گے، جب تک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سینے نہیں لگائیں گے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 11 ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ ہے آج کے خطبہ کا پیغام میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کاش کہ امت جاگ جائے، اور یہ جاگنے کا وقت ہے۔ اگر اب بھی امت نہ جاگی تو صفحہ ہستی سے مٹنے کے لیے تیار ہو جائے، اور انشاءاللہ العزیز چشم فلک وہ دن نہیں دیکھے گا کہ اسلام کا نام یا مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ ہم اٹھیں گے، ہم جاگیں گے، ہم اسلام کے نظام کو سینے سے لگائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتے ہیں، ہم ان 313 کے وارث ہیں جو ہزاروں کے لشکر جرار سے ٹکرا جائیں تو انہیں پاش پاش کر دیا کرتے۔ ہم محمد بن قاسم کے وارث ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں، ہم ان کے وارث ہیں جو عزتوں کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور عزتیں لوٹنے والوں کا ناطقہ بند کرنا بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اس کی تشریح میں علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ قوموں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور جب تک قوم نعمت کی بے قدری نہ کرے اللہ ان سے اپنی نعمت چھینتا نہیں ہے۔ اب آپ توجہ کریں گے میری طرف۔ اللہ نے امت مسلمہ کو نعمتیں دی، 36 لاکھ مربع میل پر کس کی حکومت تھی؟ بولیں بولیں نا جی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 3 بڑے اعظم، افریقہ، ایشیا، یورپ کے اندر کس کی حکومت تھی؟ 800 سال اسپین کے اوپر کس نے حکومت کی؟ یار غرناطہ کس کا تھا؟ قرطبہ کس کا تھا؟ 3 بڑے اعظم مسلمانوں کے تسلط میں رہے، لیکن آج کہاں گئے ہیں؟ یہ وہی قرآن کی آیت ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے، جب لوگ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے اللہ ان سے اپنی نعمت چھین لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، ہم نے اس کی بے قدری کی،
یارو کیا ہے جو اسلام کے پاس نہیں؟ کیا اسلام کے پاس نظام تعلیم نہیں ہے؟ کس کے پاس اسلام سے اعلیٰ نظام تعلیم ہے؟ اسلام کے پاس نظام ریاست نہیں ہے، نظام سیاست نہیں ہے؟ تم دنیا کے کس شعبے کے اوپر انگلی رکھو، اسلام سے بڑھ کر تمہیں کون رہنمائی کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اللہ نے کس کے لیے فرمایا؟ یہ میرے اور آپ کے نبی کے لیے فرمایا۔ لیکن ہم نے جب دین اسلام کی قدر چھوڑ دی تو اسپین کے اندر 800 سال حکومت کرنے کے بعد آج وہاں پر عیسائیت کا قبضہ ہے۔ کہاں گیا آپ کا یورپ؟ کہاں گیا افریقہ؟ ایشیا کے حالات آپ دیکھ لیجئے۔ یہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، آگے جانے کی بات تو بعد کی ہے۔ یارو اکابر نے جو فتوحات کی تھی ہم سے تو وہ بھی نہیں سنبھالی جا رہی، چاہے جائے کہ ہم ایک قدم بھی آگے بڑھے۔ 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، کشمیر کی طرف ایک قدم تو بڑھا نہیں، فلسطین کی چیخیں تو ہم نے سنی نہیں، برما کے اندر مسلمانوں کی لاشوں کو کوے اور چیلے نوچ کر لے گئے، ہم غفلت کی نیند سوئے رہے۔ وہ باری ہماری بھی آنے والی ہے، امت پلٹ آئے رسول اللہ کے دین کی طرف۔ بس ایک ہی راہ ہے، نظام مصطفیٰ۔ خدا را خرگوش کی نیند نہ سوئیے، اٹھے رسول اللہ کے دین سے وفاداری کرے۔ جب ہم تاجر بنتے ہیں تو تجارت کیسے کرنی ہے رسول اللہ کا نظام پڑھ لیجئے۔ جب ہم سیاست کرتے ہیں تو سیاست کس طرح کرنی ہے رسول اللہ کا نظام پڑھ لیجئے۔ جب ہم ریاست چلاتے ہیں تو ریاست کیسے چلانی ہے رسول اللہ کا نظام پڑھ لیجئے۔ جب آپ خامن بن جاتے ہیں، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں رسول اللہ کا نظام پڑھ لیجئے۔ باپ بن جاتے ہو، گھر کے سربراہ بن جاتے ہو، پیارے آقا کی تعلیمات حاصل کر لیجئے۔ ساری زندگی باپ کو یہ فکر ہوتی ہے میں نے بیٹی کو جہیز کیا دینا ہے، ہائے میرے بھائی کاش کہ تجھے یہ فکر ہو میں نے بیٹی کو قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ جب تک ہم اپنا سوچ کا معیار نہیں بدلیں گے، ہم اسلام کو پرائورٹی نہیں دیں گے، ہر کام میں سب سے پہلے اسلام سے سوال نہیں کریں گے، تو یہ دن ہمیں بار بار دیکھنے پڑیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں شاید اس سے بھی پیچھے چلی جائیں۔ تو اس لیے میں اپنی گفتگو کا یہیں پر اختتام کر رہا ہوں۔ سید اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو پیغام دیا ہے نا کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں غیر کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، یا رسول اللہ تیری گلی سے جائیں کیوں۔ آ جاؤ رسول اللہ کی گلی میں، بس ایک ہی فلاح کا راستہ ہے اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی غلامی ہے۔ دین مولویوں کا نہیں ہے، دین کسی عالم یا محدث یا مفسر کا نہیں ہے، یہ تو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے احکامات میرے اور آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ دین میرے آقا کا ہے، دین اللہ کا ہے اور اس کو ہم نے سینے سے لگانا ہے، اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا نے ہمیں یہ پیغام دے دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بس بات ختم ہو گئی۔ رسول اللہ کا دین صرف پگڑی نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے، مصلی نہیں ہے۔ بھئی داڑھی تو ایک سنت ہے نا، نماز تو ایک فرض ہے نا، اس کے علاوہ اور بھی فرائض ہیں، والدین کے حقوق بھی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں۔ سارا دن ناجائز منافع لیتا رہے، مال گٹیا بیچتا رہے، کم تولتا رہے، اگر کسی دفتر میں کام کرتا ہے تو ڈنڈی مارتا رہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہے، بد زبانی کرے، عزتیں لوٹے، بد نگاہی کرے، والدین کو تنگ کرے، ملاوٹ کرتا رہے، اپنے پڑوسیوں کو جینے نہ دے، بھائیوں کا حق مار لے، بہن کی وراثت کھا جائے، ساری چیزیں کر کے کہے اب بتاؤ کہتے بھی کیا ہو، داڑھی تو رکھی ہوئی ہے، نماز تو پڑھتا ہوں۔ بھائی یہ تو ایک دو حکم تھے، اور میرے بھائیوں ہاتھوں کو پھیلا کر دین کو ایسے کر کے سینے سے لگائیں، صرف ایک چٹکی نہ بھرے کہ ہم نے اتنا دین مان لیا ہے، نا 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 نا۔ صحابہ اگر ان کو اللہ نے معیار ایمان بنایا نا کہ جیسا ان کا ایمان ہے ایسا ایمان لاؤ، تو انہوں نے اپنے مال کو بھی رسول اللہ پر قربان کیا۔
جان کو بھی قربان کیا. ان کے منہ میں اگر ایک نوالا جاتا تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق جاتا, زبان کھلتی تو حضور کی سنت کے مطابق کھلتی, ان کے گھر میں خوشی آتی تو پیارے آقا کی تعلیمات کے مطابق نبھاتے, غمی آتی تو رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق نبھاتے. ان کے پڑوسی آپس میں تعلقات قائم کرتے تو جیسے ہمارے آقا نے تعلقات قائم کرنے کا کہا اس طرح قائم کرتے. الغرض وہ زندگی کے ہر شعبہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے, اور پھر ان کی شان میرے اور آپ کے نبی نے یہاں تک بیان فرما دی. فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ نے میری ایسی پیروی کی ہے, ایسی تقلید کی ہے کہ اے میری امت, تم میں سے اگر کوئی میرے کسی ایک بھی صحابی کی اقتدا کر لے, ان کی طرح زندگی گزار لے, میں یہ کہتا ہوں وہ ہدایت پا جائے گا. انہوں نے ایسے زندگی گزاری ہے. اگر صحابہ نے آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ تو صحابہ تھے اور ہم نہیں کر سکتے. میں نہیں کہتا تم ابو بکر صدیق بنو, نہ کوئی بن سکتا ہے ابو بکر صدیق, لیکن ابو بکر صدیق کے غلام تو بن جاؤ یار, عمر فاروق کے غلام تو بن جاؤ, عثمان غنی علی المرتضیٰ کے غلام تو بن جاؤ.